یوم جمعہ کے دن آنا 10 محرم کا، یوم جمعہ کے دن آنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہیں پہ 10 محرم کے دن آپ لوگوں کو ایک ایسا قرآنی عمل بھی کرنا ہے جو کہ آپ کی زندگی میں قرآنی طور کے اوپر بھی اور قرآنی اعجاز کے لحاظ سے بھی برکتیں لے کے آ سکے، آپ کی دنیاوی طور کے اوپر حاجات پوری ہو سکے۔ آج کے دن کا جو خاص عمل ہے وہ عمل یہ ہے کہ آپ لوگوں نے نماز فجر کے وقت، السلام علیکم، ماہ محرم 9 اور 10 یہ ایک ایسے دن ہے جو کہ یاد امام حسین قربانی اور اس کے بعد دین اپنی اصل بنیادوں کے اوپر دوبارہ سے ثابت ہونا، دوبارہ سے وہ حق بلند ہونا جو کہ صحیح زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ 10 محرم جو اس دفعہ آ رہی ہے، 10 محرم کا جو دن ہے یوم السردار جمعہ کے دن ہے، جمعہ کے دن 10 محرم ہوگی، اور اس سال 10 محرم کا جمعہ کے روز آنا اور پھر 8 نمبر کے دن آنا، یہ ایک ایسا امپیکٹ ہے جو کہ روحانی طور پہ اسٹرالوجیکل پلانٹری پوزیشنز کے اعتبار سے کافی حد تک اپنے اندر روحانی کشیدگی اور پوشیدگی بھی لیے ہوئے نظر آتا ہے، اور آپ کی زندگی میں کسی طور کے اوپر ایسے ثمرات کو بھی لیے ہوئے نظر آتا ہے کہ جس میں آپ لوگ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے، کچھ روحانی اعمال کے اعتبار سے جو چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث کی روشنی میں پریڈکشنز جو پوری ہو چکی ہیں، جو کہ قرب زمانہ کی ہیں، جو کہ قیامت کے قرب کی ہیں اور زمانہ ظہور کے قریب کی ہیں، اب بھی اس صدی میں، اس سال میں، سال 2026 میں ماہ محرم کا یوم جمعہ کے دن آنا، 10 محرم کا یوم جمعہ کے دن آنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تاریخ میں اگر ہم لوگ مختلف واقعات کو دیکھتے ہیں جو کہ 10 محرم کی نسبت سے ہیں، کہ 10 محرم کے دن بہت سارے بڑے بڑے انبیاء، پیغمبر کیا اعمال کرتے رہے، کن مصیبتوں سے نکلتے رہے، کن مشکلات سے ان کو آسانی ملتی رہی، اور 10 محرم کے ہی دن کون کون سے ایسے انبیاء تھے کہ جن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سفینے کو یا ان کی مشکل کو یا پریشانی کو یا حاجت کو دور فرمایا۔ اور پھر یہ دیکھنا امپورٹنٹ ہے کہ 10 محرم کے دن جمعہ المبارک کب کب آیا ہے، تو اس سال جمعہ کے دن 10 محرم کا ہونا، نماز جمعہ کے خطبے میں 10 محرم امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ کیا جانا، اور اس کے علاوہ 8 نمبر جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، حقیقت کا نمبر ہے، سیٹرن کا نمبر ہے، اور یہ 2 سے 3 چیزوں کا مشترک ہو جانا اس سال، اس نئے اسلامی سال میں اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی زندگیوں میں اس چیز کو کلیریفائی کر دینا چاہیے کہ ایک اور قرب قیامت کی نشانی ظاہر ہو چکی ہے، ایک اور قرب قیامت کی وہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے، اور اس نشانی کے بعد جو فسادات، جو خون ریزی، جو بڑے پیمانے کے اوپر قتل و غارت اور مسلمانوں کے اوپر مصائب، مشکلات اور پریشانیوں کے پہاڑ جو آپ دیکھ چکے ہیں، اگلا دور جو ہے وہ بھی اس اعتبار سے خون ریزی، پریشانی اور مشکلات کا دور نظر آتا ہے، کیونکہ یہ ڈیٹ اور یہ دن اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اگلے آنے والا دور جو ہے، جہاں پہ قرب قیامت کے قریب جا رہا ہے، جہاں پہ ظہور کے قریب جا رہا ہے، اسی اعتبار سے آپ کی زندگیوں میں قرب قیامت کی نشانیوں کا ظاہر ہو جانا اس چیز کی بھی نوید ہے کہ جہاں پہ آپ کو استغفار کرنا ہے، جہاں پہ آپ کو اپنی زندگیوں میں روحانی طور کے اوپر کشادگی اور برکت پیدا کرنے کے لیے اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرنی ہے، گریہ زاری کرنی ہے، اپنی مناجات پیش کرنی ہے، وہیں پہ 10 محرم کے دن آپ لوگوں کو ایک ایسا قرآنی عمل بھی کرنا ہے جو کہ آپ کی زندگی میں قرآنی طور کے اوپر بھی اور قرآنی اعجاز کے لحاظ سے بھی برکتیں لے کے آ سکے، آپ کی دنیاوی طور کے اوپر حاجات پوری ہو سکے، آپ رنج و علم میں ہیں، مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، وہ آپ کی زندگی میں کسی طور کے اوپر ختم ہو سکے۔ ڈیفینیٹلی طور کے اوپر آپ اس دن میں بہت سارے مسلمان مختلف مکتبہ فکر کے کچھ روزہ رکھتے ہیں، کچھ فاقہ کشی کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو عبادات میں مصروف رہتے ہیں، مجالس میں، ذکر و اذکار میں، اللہ کی بڑھائی میں مصروف رہتے ہیں۔ آج کے دن کا جو خاص عمل ہے وہ عمل یہ ہے کہ آپ لوگوں نے نماز فجر کے وقت، اذان فجر کے بعد سے، اذان فجر اور نماز فجر کے درمیان میں
ایک ایسا خوبصورت ٹائم ہے کہ جس ٹائم کے اوپر آپ جب اذان سنیں گے فجر کی اور جب تک آپ نماز ادا کریں گے با جماعت، یا اگر آپ گھر میں ادا کر رہے ہیں اس کے درمیان میں ایک ایسا خوبصورت وقت ہے کہ جس ٹائم کے اوپر آپ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہوئے یا تو کریا زاری کر رہے ہوں، اپنی مناجات، اپنی دعائیں، اپنی حاجات پیش کر رہے ہوں، یا پھر آپ اپنی زندگی میں اگلے آنے والے ادوار میں مشکلات پریشانیوں کے سلوشن کے لیے، اپنے رزق کی کشادگی کے لیے، اپنے بچوں کی نیکی کے لیے، بچوں کی فرما برداری کے لیے، اپنے شوہر اپنی بیویوں کی راہ راست کے پر رہنے کے لیے، اور اپنے زندگی میں کافی حد تک دنیاوی طور کے پر مشکلات اور پریشانیوں کے خاتمے کے لیے، ہمت حوصلے کے لیے، اسٹرینتھننگ کے لیے، ثابت قدمی کے لیے، اور ظلم کے خلاف حق کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے آپ لوگ ایک ایسا قرآنی عمل کریں گے جو کہ سورہ توبہ کا ہے۔ سورہ توبہ کا یہ قرآنی عمل آپ لوگوں نے اس اذان اور نماز کے درمیان میں یا تو ایک مرتبہ پڑھنا ہے یا لکھنا ہے، یا پھر اگر اس کا نقش آپ لوگ بنانا جانتے ہوں تو سورہ توبہ کی قرآنی سورہ کا نقش بنا کے آپ لوگ اپنے پاس رکھ رہے ہیں، خالی البتن نام مائے والدہ کے نام، آپ کا جو مقصد ہے اس کو لکھ کے باپرہیز اگر آپ رکھ لیں تو آپ کی زندگی میں اگلے آنے والے دور میں آپ جس مقصد کے لیے لکھ رہے ہیں، چاہے وہ رزق کا ہے، کشادگی کا، خیر و برکت کا ہے، آپ کی زندگی میں خیر کا ہے، آپ کی زندگی میں رزق کا ہو، آپ کی زندگی میں نصیب کا ہو، آپ کی زندگی میں سفر کا ہو، آپ کی زندگی میں اولاد کا ہو، جو بھی مقصد ہوگا وہ انشاءاللہ یقینی طور کے اوپر بہت جلد پورا ہو جائے گا۔ مزید کسی بھی تفصیلات کے لیے اسکرین کے اوپر دیے ہوئے میرے موبائل نمبرز کے اوپر آپ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔